أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز احباب، آج میں آپ کو ایک نقشہ رجال الغیب کا متعارف کروانا چاہتا ہوں. اکثر بیشتر لوگوں کو پتہ بھی ہے، معلومات بھی ہے، کچھ دوست نہیں جانتے. ان کو پتہ نہیں ہے رجال الغیب کیا ہوتے ہیں اور ان سے کس طریقے سے لحاظ رکھنا چاہیے. ان سے بچنے کے لیے، ان کی نحوست سے بچنے کے لیے ہمیں کیسے کرنا پڑے گا. تو اس لحاظ سے کافی دوستوں نے مجھے میسیج کیے ہیں اور فون کر کے پوچھا ہے کہ رجال الغیب کا لحاظ ہم نے کیسے رکھنا ہے. ہمیں رجال الغیب کے بارے میں کچھ معلومات بتائی جائے. اکثر لوگوں کو میں یہ عرض کر بھی چکا ہوں کہ کہیں سے بھی یوٹیوب سے یا کسی جگہ سے آپ اس کا نقشہ لے سکتے ہیں، اس کی معلومات لے کے خود بھی لحاظ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا. آج میں ان دوستوں کے لیے رجال الغیب کے بارے میں جو نقشہ پیش کر رہا ہوں تاکہ ان دوستوں کو عملیات کرنے میں، تعویذات بنانے میں، عمل پڑھنے میں مدد مل سکے. ان کو ان کی نحوست کا پتہ چل سکے، ان کو ان کی سمت کا پتہ چل سکے کہ آج رجال الغیب کس طرف ہیں اور ہم نے کس طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے. عزیز دوستو، رجال الغیب کا آپ نے نقشہ لینا ہو تو اس نقشے کو چاند کے لحاظ سے لیا جاتا ہے، چاند کی تاریخوں سے لیا جاتا ہے. یہ نقشہ آپ کو موبائل کی اسکرین کے اوپر ایک نظر آ رہا ہوگا. اس کے ساتھ مشرق، مغرب، شمال، جنوب جس طرح لکھا ہوا ہے یہ لکیریں بھی ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو عربی میں گنتی لکھی ہوئی ہے یہ چاند کی تاریخیں ہیں. اس چاند کی تاریخوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اس کو مشرق مغرب کی طرف جب آپ کریں گے، اس کا رخ ہم صحیح کریں گے، پھر ہمیں چاند کی تاریخ کا پتہ چل جائے گا. چاند کی تاریخ سب سے پہلے ہم نے متعین کرنی ہے. جیسے آج 4 ہے، 5 ہے، اس لحاظ سے 4 تاریخ کو ہم نے ڈھونڈنا ہوگا کہ 4 تاریخ کون سے لکیرے کے ساتھ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کون سے لکیرے کے ساتھ منسلک ہے. تو پھر اس تاریخ کو دیکھ کے اس تاریخ کا نقشہ سیدھا کر کے ہم نے اس تاریخ کو اپنی اشت کے پیچھے کر لینا ہے، اپنے پیٹھ کے پیچھے اس تاریخ کو رکھنا ہوگا، اپنا منہ دوسرے رخ رکھنا ہوگا. عمل کے لیے جب بیٹھنا ہے، عمل پڑھنا ہو چاہے لکھنا ہو، اور اس کے ساتھ
اگر پیٹھ کے پیچھے نہیں آ رہا نقشہ بن رہا تو پھر آپ نے بائیں طرف کھبی سائڈ پہ لے لینا ہے اس نقشے کو، پھر آپ نے دوسرے رخ منہ کر کے نقش لکھنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ تو یہی رجال الغیب کے نقشے کی سمت ہے۔ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج رجال الغیب کس طرف ہیں، کیونکہ ان کی نحوست کے اثرات براہ راست عمل پر پڑتے ہیں۔ ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان کو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے یا بائیں طرف رکھ کر آپ نے سامنے سے پھر منہ کر لینا ہے، دوسرے رخ عمل آپ نے پڑھنا ہے چاہے لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بعض دفعہ ایسے بھی ہے کہ ان کا سلام پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کی طرف منہ کر کے ان کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے ایک سلام ان کو کہا جاتا ہے، ورنہ کم از کم ان تاریخ کو، ان نحوست کی سات کو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لینا ہے یا بائیں طرف رکھ کر عمل کے لیے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو ضروری سمجھانا تھا طریقہ، کیونکہ کافی لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہے، ان کی معلومات نہیں ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج آپ کو وہ نقشہ بھی دوں اور ان کو پڑھنے کا بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ تو دوستو اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔